ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بل تؤثرون الحیاة الدنیا والآخرة خیر وابقى وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشراف امتی حملۃ القرآن۔ میزبان محترم حضرت مولانا مفتی عمر خطاب حقانی صاحب، آج کے اس نشست کے مہمان خصوصی جمعیت علماء اسلام کے سابقہ MPA حضرت مفتی صاحب کے بڑے بھائی حضرت مولانا مفتی سید جانان صاحب، شیخ الحدیث حضرت مولانا طالب جان صاحب، استاد العلماء حضرت مولانا محمد یوسف صاحب، مفتی زبیر صاحب اور مفتی مطیع الرحمان صاحب، اور میرے ساتھ 3 دن سے سفر میں جمعیت علماء اسلام ضلع اٹک کے ڈپٹی سیکرٹری جنرل، جانی پہچانی شخصیت، ہمارے اکابرین کے میزبان حافظ ملک شاہد صاحب۔ ہم 2 دن پہلے پنجاب کے شورا کے اجلاس میں یہاں سے سفر کر کے چیچا وطنی ساہیوال گئے اور وہاں سے اسی سفر میں ہیں، ابھی تک گھر نہیں گئے۔ ہمیں فکر تھی کہ آج کا یہ پروگرام جو حقیقت میں ہمارا اپنا پروگرام ہے، اس ادارے کے بنیاد سے لے کر اب تک ہماری دعائیں اور ہماری محبتیں ہمارے ان بھائیوں کے ساتھ ہیں۔ حضرت مفتی عمر خطاب صاحب ایک دور میں چند سال پہلے اور ہمارے دوست جمعیت علماء اسلام تحصیل حسن دال کے سیکرٹری اطلاعات محترم مفتی نور حنان صاحب، ان کے اس وقت کے وہ مشقت کے قدم، یہ چلتے پھرتے اللہ سے مانگتے، وہ دن اللہ نے نام اعمال میں ان کے لیے مبارک لکھ دیے کہ آج یہ رونقیں ہیں، اور یقیناً آنے والے دنوں میں یہاں وہ رونق ہوگی جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ وقت کے اختصار اور ہمیں خود بھی اسلام آباد ان 3 شہداء کے جنازے میں جانا ہے جو رات ہی بارکہو میں شہید کیے گئے ہیں۔ ہمارے محترم دوست مفتی اکرام الرحمان صاحب جو راولپنڈی کے امیر کل ہمارے ساتھ سفر میں تھے، ڈاکٹر ضیاء الرحمان صاحب کے بہنوئی ہے، ان کی شہادت، ان کے 13 سالہ معصوم بچے کی شہادت اور ایک محلے کے طالب علم کی شہادت، یہ بے گناہ خون، یہ ظلم و ستم، یہ جہاں کسی کی جان مال عزت محفوظ نہیں، اب اس پر آواز کون اٹھائے گا؟ ہمارے ہاں ایک بہت بڑا واقعہ ہوا تھا جس کا ہم نے تصور بھی نہیں کیا تھا کہ ہمارے نبی کے دشمن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخ، وہ خاتون آسیہ ملعونہ، جس پہ ہمارے سیشن کی عدالت، پھر ہائی کورٹ عدالت عالیہ نے اسے مجرم قرار دے کر اسے سزائے موت دی۔ ایسا نہیں ہو سکتا تھا کسی صورت میں کہ وہ ہمارے ہاتھوں سے نکال کر ہماری دشمنی کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین اسلام سے دشمنی کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت اور ناموس رسالت کی دشمنی کے لیے ان کو باہر دنیا میں کھڑا کیا جائے گا۔ وہ وہاں چلے گی، پھرے گی، ایوارڈ حاصل کرے گی، اور ہم مسلمانوں کو قدم قدم پہ شرمندہ کرے گی کہ کون ہے تمہارے نبی کا وارث، کون ہے تمہارے نبی کا نام لیوا،
یہ دیکھو کفر کی شان و شوکت، یہ دیکھو اسلام اور نبی کے گستاخ کی عزت کہ مجھے تمہارے جیلوں سے اٹھا کر یہاں آزاد ہواؤں میں تمہارے خلاف پھر بھی سازشوں میں مصروف عمل ہوں۔ میں پہلے اس وقت عرض کرتا رہا ہوں دوستوں سے، وہ لمحہ ہمارے لیے بہت ہی خطرناک ہوگا جس لمحے ہم اس کو آزاد پھرتے ہوئے دیکھیں گے اور نبی کے ناموس کے لیے، عزت کے لیے، ختم نبوت کے لیے اپنے جان فدا کرنے والوں کو اسلامی ملک کے قید خانے میں دیکھیں گے۔ لیکن اب اس پر آواز کون اٹھائے؟ سب خاموش رہے۔ میں پھر کہتا ہوں، جناب رضوی صاحب نے ایک تحریک اٹھائی، وہ اس تحریک کا ایک نام بنے، لیکن ان کو وقت کے حکومت نے پابند سلاسل کر کے ان پر ملک کے غداری کے مقدمہ درج کر کے ان کو ٹھنڈا کر دیا، اور ہمارے وزیر اعظم نے جا کر باہر دنیا میں کہا، دیکھا میں تمہاری خدمت پہلے والوں سے زیادہ کر سکتا ہوں، اور یہ مولوی ان کو تو میں نے جیل میں ڈال دیا۔ ہم مایوس ہو گئے تھے، ہمارے سیاسی حالات انتہائی کمزور تھے، ہمارا مذہبی طبقہ وہ بھی دنیا میں لگ گیا تھا، اسے غیرت نہیں آتی تھی۔ اس میں اللہ تعالیٰ زندہ اور سلامت رکھے، ان کی اور مدد اور نصرت فرمائیں اور عزتیں دیں، اور وہ دن ہمیں دکھائیں کہ وہ اپنے اکثریت کے ساتھ اس ملک کے حکومت کے زمام کو اپنے ہاتھ میں لیں۔ حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب نے اعلان کیا کہ اگر دنیا کی طاقت یہ سمجھتی ہے کہ ہم پاکستان کے حکومت کو گستاخی کرنے والوں کی سرپرستی میں مجبور کریں گے کہ وہ کھڑے ہوں، تو ہم بھی آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے مبارک کے سامنے حلف اٹھا چکے ہیں کہ ہم نبی کے عزت اور ناموس پر اپنی جانیں نچھاور کریں گے۔ آپ نے 15 ملین مارچ کیے، ملین مارچ جس میں لاکھوں لوگ ہوں۔ میں خود لاہور میں شریک رہا، مردان میں رہا، جی ہاں پشاور میں رہا، ہزارہ مانسہرہ میں لاکھوں لوگ اندازہ تن ایک محتاط اندازے کے مطابق براہ راست 2.5 لاکھ لوگوں کو مولانا نے خطاب کر کے نبی کے عزت اور ناموس کے لیے ان کو جان مال وقت لگانے کے لیے کھڑا کیا، جنہوں نے حلف اٹھایا ہے کہ ہم نبی کے نام پر جان دیں گے اور نبی کی عزت کا خیال رکھیں گے۔ اور یہ آواز جو آگے چلی گئی، کہنا پڑ گیا دنیا کے ان دشمنوں کو جنہوں نے پیچھے 40 سال سے یہ خیال کر رکھا تھا کہ اب ہم نے اتنے مضبوط ہوئے ہیں کہ پاکستان میں بھی ہمارا چلے گا۔ انہوں نے کہا کہ یہ مولوی اور مولوی فضل الرحمان کے ساتھی جب تک ہیں ہم اپنے عزائم میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ میرا عزیز دوستو، مولانا اٹھے، مولانا نے اس کام کو ہاتھ میں لیا، اور ہم یہ سب کا تھا، اس میں کوئی پارٹی نہیں تھی کہ قیادت کی ضرورت تھی، کھڑے ہونے کی ضرورت تھی۔ ابھی آپ نے قریب میں دیکھا، آج پوری دنیا میں یہودی طاقت بولتی ہے، میڈیا اس کے ساتھ ہے، حکمران ان کے ساتھ ہے، بڑی طاقتیں عیسائی مملکت بھی ان کے ساتھ ہیں، اور آپ نے دیکھا کہ اس اسرائیل کے خلاف دنیا میں ایک محنت ہوئی کہ اسرائیل کو اسلامی ممالک میں منظور کرنا چاہیے، تسلیم کرنا چاہیے، اور اس کے لیے عرب ممالک بھی میدان میں آئے کہ کیا بات ہے، یہ تو سیاسی مسئلہ ہے۔ مولانا نے کراچی میں پہلا پروگرام، اور پھر اعلان ہوا کہ ہر صوبے میں ہوگا، اور میرے خیال ہر ضلع میں اس کی ضرورت ہے۔ اسرائیل مرد آباد اور اسرائیل نامنظور کے عنوان پر جب کراچی میں شاعرائے قائدین پر اور جناب قائد اعظم کے مزار کے سامنے لاکھوں لوگوں کو بلایا، مسجد اقصیٰ کے خطیب اور جناب حماس کے سربراہ نے بھی اس میں خطاب دیا، اور پاکستان کے مسلمانوں کا شکریہ ادا کیا۔ دنیا کے عالمی میڈیا نے بتایا کہ اس مشکل وقت میں یہود کے خلاف اگر کوئی کھڑا ہے تو وہ پاکستان کا مولوی کھڑا ہے، طالب علم کھڑا ہے، مذہبی طبقہ کھڑا ہے، جمعیت علماء اسلام کھڑی ہے، اور اس دفعہ پھر اس کفر کے سامنے اگر کسی نے بند باندھا ہے تو وہ مولانا فضل الرحمان ہیں۔
کس کس پر ہم آواز اٹھائیں؟ ابھی مدارس کی بات چل پڑی ہے، قانون منظور ہوا ہے۔ یہ جو ہمارا بہت اچھا بولنے والا مولوی جب یہاں آتا ہے مائک پر اور اپنے مزے میں آتا ہے تو بیچ میں کہتا ہے نا کہ میں سیاسی مولوی نہیں ہوں، میں شرم کے مارے زمین میں دھنستا ہوں کہ تم سیاسی مولوی نہیں ہو تو تم کیا ہو؟ تم شبیر احمد عثمانی نہیں ہو، تم ظفر عثمانی نہیں ہو، تم حضرت مولانا عبدالحق رحمہ اللہ نہیں ہو، تم مفتی محمود صاحب نہیں ہو، تم مولانا شیخ التفسیر اور پاکستان کے تمام اکابرین کے اکابر حضرت عبداللہ درخواستی رحمہ اللہ 32 سال تک جمعیت علماء اسلام کے پاکستان کے متفقہ امیر رہے، تم وہ نہیں ہو؟ تم ڈاکٹر شریف شاہ نہیں ہو رحمہ اللہ، تم مولانا حسن جان نہیں ہو، تو تم پھر کیا بلا ہو؟ لگتا ہے تمہیں تو تقریر کر کے 10,000 سے واسطہ ہے، وہ 10,000 یہ دیں یا حکومت دیں، ہم سیاسی مولوی ہیں۔ آج کل ایک بات چل رہی ہے، حافظ حمداللہ صاحب کہہ رہے ہیں اور بڑا کھل کر کہہ رہے ہیں کہ اسلام آباد صرف تمہارا نہیں ہمارا بھی ہے۔ میں اس سے آگے کہتا ہوں کہ اسلام آباد صرف ہمارا ہے، وہ ٹائی والوں کا نہیں ہے، پتلون والوں کا نہیں ہے، غیروں کے اشارے پہ چلنے والوں کا نہیں ہے، اسلام آباد ہمارا ہے۔ آئین نے بھی یہ حق ہمیں دیا ہے، یہ ہمارے حضرت موجود ہیں۔ قومی اسمبلی، صوبائی اسمبلی، سینٹ کے ممبر بننے کے لیے جہاں 25 اور 30 سال شرط ہے، پاکستان کا شہری ہونا شرط ہے، وہاں شرط ہے صوم و صلاۃ کا پابند ہو، گناہ کبیرہ کا مرتکب نہ ہو، پارسا ہو، فاسق نہ ہو۔ اللہ وہ دن دکھائے نا کہ جب ہمارے جنازوں میں یہ بڑے بڑے لیڈر آ جاتے ہیں تو ہم ان کو پیچھے کر کے کہتے ہیں تم اس کا آل نہیں ہو، اس کا آل یہ درویش مولوی ہے۔ جب سیاست کا وقت آ جائے تو یہ کہیں کہ تم بھی اس کے آل نہیں ہو، تم نے بھی چوری کی ہے، تم سے پہلے والوں نے بھی چوری کی ہے، موجودہ لوگ بھی چوری کر رہے ہیں، بلکہ چوروں کے سردار اور چوروں کے ریکارڈ توڑنے والے ہیں۔ یہ ایک ہی مولوی ہے اس وقت جو رہتا ہے، جو چوری کرتا بھی نہیں اور کرنے بھی نہیں دیتا۔ ہاں میں سمجھتا ہوں یہ بات، اس کے لیے محنت کی ضرورت ہے، تو محنت علماء سے زیادہ بہتر کون کر سکتا ہے؟ آج سے 4 سال پہلے یہاں زمین تھی، آج یہ رونقیں قائم کی ہے، یہ مولوی کی محنت ہے۔ 1500-1600 عالم بندے حقانیہ میں مولوی کی محنت ہے، میری مادر علمی بنوری ٹاؤن ایک مولوی کی محنت ہے، اور جناب جامع اشرفیہ ایک مولوی کی محنت ہے۔ آج 1 لاکھ حافظ قرآن آپ کو دے رہا ہے، مولوی کی محنت ہے۔ اندازتاً ہر سال 10 لاکھ کے قریب ناظر خواہ آپ کو دے رہا ہے، مولوی کی محنت ہے۔ کروڑوں نہیں اربوں کا بجٹ اپنے قوم سے لے کر قوم کے بچوں پہ لگا رہا ہے، یہ مولوی کی محنت ہے۔ مولوی کر سکتا ہے، اللہ کرے کہ آج کا مولوی وہ 10,000 کے بجائے وہ سنجیدہ ہو کر اپنے حق لینے کے لیے تیار ہو جائے۔ آج ایوان صدر میں ایک مولوی ہونا چاہیے، اس لیے کہ اس کے پاس علم ہے، اس نے بخاری شریف پڑھی ہے، مسلم شریف پڑھی ہے، ترمذی شریف پڑھی ہے، قرآن کو تفسیر سے پڑھا ہے، صحابہ کرام کی تاریخ کو جانتا ہے، نبی کی سیرت کو جانتا ہے اور سیرت پر چلتا ہے۔ ابو بکر، عمر، عثمان، علی، سیدنا امیر معاویہ، یہ ہم مولویوں کے تھے اس لیے کہ ہم ان کے نقش قدم پر چل رہے ہیں۔ تمہارے بھی تھے مگر تم ان کے نقش قدم پر نہیں چل رہے ہو۔ ہمارا دعویٰ ہے اسلام آباد نہیں، یہ مملکت خداوندی صرف نہیں، پوری دنیا کی قیادت جب تک مولوی کرتا تھا دنیا میں امن تھا۔ جب سے ہمارے خلافت آج سے 97-98 سال پہلے آپ نے ختم کر کے آپ نے اپنے نمونے ہمارے سامنے بٹھا دیے ہیں، اس دن سے لوگوں کے لاشیں گر رہی ہیں، خون کی عصمت ختم ہو گئی ہے، ماں اور بہنوں کے پردہ ختم ہو گیا ہے، معاشرے میں بے حیائی پھیل گئی ہے، لوگ اندر ہوں پھر بھی مر رہے ہیں، لوگ باہر ہوں پھر بھی مر رہے ہیں۔ میں پھر آخر میں عرض کرتا ہوں کہ آخر اس کے لیے آواز کون اٹھائے گا؟ مولوی کو اٹھانا ہوگا۔ آج ہمارے مدارس الحمدللہ چل رہے ہیں بہت اچھے طریقے سے، خطابت چل رہی ہے، امامت چل رہی ہے، دعوت تبلیغ چل رہی ہے، اور جناب تصوف چل رہا ہے۔ اگر کوئی میدان ہے
جس کے سب سے بڑے اہل آپ ہیں اور آپ کھڑے ہو کر بات نہیں کرتے، وہ میدان خالی ہے جس کو کہتے حکمرانی کا میدان، سیاست کا میدان، خلفائے راشدین کا میدان۔ اور میں کس الفاظ میں سمجھاؤں؟ آپ سیدنا ابو بکر صدیق کے سارے اوصاف ایک طرف رکھیں، اگر اس کو خلیفہ رسول بلا فصل کو ہٹا دیں تو اس کے پیچھے کیا رہ جاتا ہے؟ خلیفہ رسول، رسول کا خلیفہ، نائب، کس میں نائب؟ قرآن پڑھانے میں نہیں، سارے پڑھا رہے ہیں، تصوف میں سارے شیخ ہیں، جہاد میں سارے جہاد کر رہے ہیں، دعوت و تبلیغ سارے کر رہے ہیں، حکمرانی ایک نے کرنا ہے، اور جب تک وہ ہوگا تو پھر دوسرا نہیں آئے گا۔ وہ آپ کی سیاست ہے، وہ آپ کے حکومت کے طرز اور نظام کی محنت ہے۔ میں شکر ادا کرتا ہوں اس گئے گزرے دور میں بھی دنیا کفر اور کفر کے تمام نظاموں کو اگر خطرہ ہے تو قرآن کے نظام سے ہے، اگر خطرہ ہے تو اس دور میں اس نظام کو نافذ کرنے، اس نظام کو اوپر لانے کے جو محنت جمعیت علماء اسلام کر رہی ہے ان کو اس سے خوف ہے۔ ایک بات اور کر رہا ہوں اور میں ضروری سمجھتا ہوں، آج کل ہمیں کچھ نصیحتیں ہو رہی ہیں کہ آپ قوم کا زکوٰۃ نہ لیں، آپ بچوں کو صدقات نہ کھلائیں۔ میں لمبی بات کرنے کے بجائے ایک جملے میں عرض کرتا ہوں، مسجد نبوی میں ایک مدرسہ قائم ہوا تھا، صحابہ صفہ کا، مسافر تھے، ان کا اپنا کھانا پینے کے انتظام نہیں تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دو طرح کے مال آتے تھے، ایک مال ہدیہ کا، وہ آپ خود لے کر وہ بھی ان پر خرچ کرتے تھے، اور دوسرا مال صدقہ، صدقہ زکوٰۃ کو کہا جاتا ہے، زکوٰۃ سارا ان پر لگاتے تھے۔ ابو ہریرہ نے زکوٰۃ کھایا ہے، مصعب بن عمیر نے زکوٰۃ کھایا ہے، 80 سے لے کر 400 تک اصحاب صفہ پر زکوٰۃ لگ رہی تھی۔ یہ زکوٰۃ مسلمانوں کا ایک حلال مال ہے، یہ جس پہ لگتی ہے، میں آسان الفاظ میں کہتا ہوں، یہ اللہ کا حق ہے، یہ اللہ کا مال ہے، پھر اللہ ان کو دیتا ہے جو اللہ کے ہوتے ہیں۔ یہ طالب علم، یہ مدارس، یہ اللہ کے ہیں، یہ اللہ والے ہیں، تو اللہ کا حق پھر انہی پہ لگ جائیں۔ اگر ان پہ نہ لگے تو ایک بہت بڑا فریضہ، یہ مال کہاں لگے گا؟ ظاہر بات ہے یہ شوکت خانم پہ لگے گا، ظاہر بات ہے یہ ایدی جیسے لوگوں پہ لگے گا، ظاہر بات ہے یہ ضائع ہوگا۔ ہم مسلمانوں کے حق کو ضائع نہیں کرنا چاہتے ہیں۔ اور ایک بات اور بھی عرض کرتا ہوں کہ یہ زکوٰۃ قوم کا مال ہے، اپنے مرضی سے لاتی ہے، خوشی کا اظہار کرتے ہوئے ہمارے ان بچوں پہ لگاتی ہے۔ تم کہاں سے کھاتے ہو؟ جناب جنرل کی جو 2 لاکھ تنخواہ ہے وہ کہاں سے آتی ہے؟ یہ جو آپ کے بڑے ڈاکٹر ہیں وہ تنخواہ کہاں سے لیتے ہیں؟ یہ جج تنخواہ کہاں سے لیتا ہے؟ یہ آپ کا بیٹھا ہوا بیوروکریٹ تنخواہ کہاں سے لیتا ہے؟ وہ قوم کا پیسہ نہیں ہے، وہ قوم کے بجٹ میں سے نہیں جا رہا، وہ قوم کے آپ نے ٹیکس کے نام پر جو ظلم مچا رکھا ہے وہ ان کا نہیں ہے۔ وہ جو آپ قوم سے بجلی گیس کے نام پر چوری کر کر کے پیسے سمیٹتے ہیں وہ سارا پیسہ پھر ان پہ لگتا ہے نا۔ اپنے باپ کی جائیداد میں سے تنخواہ کس کو ملتی ہے؟ اس لیے ہم فخر محسوس کرتے ہیں، اللہ رب العزت کے اس نظام پر ہم شکر ادا کرتے ہیں۔ جب چاروں طرف سے سب نے ہاتھ کھینچ لیے تو اللہ رب العزت نے اپنے فضل سے آج مدارس کا ایسا جال بچھایا ہے۔ انہی مدارس سے پڑھنے والے مدارس بھی بناتے ہیں، مدارس سے پڑھنے والے جامعات بناتے ہیں، مدارس سے پڑھنے والے اس وقت آپ کی سیاسی ضرورت کو پورا کرتے ہیں اور یہ کرتے رہیں گے۔ میں آخری بات عرض کرتا ہوں، ان سب کچھ کے ہوتے ہوئے ہمارے یہ سارے نام جو میں لے رہا ہوں، ہمارے شعبے 2 سال پہلے 3 سال پہلے کسی نے کہا تھا اس ملک کا وزیر اعظم عیسائی دیکھنا چاہتا ہوں، تو کسی نے منہ تک نہیں اٹھایا کہ ان کی مرضی ہے، اکثریت ان کی ہے، محنت ان کی ہے، پیچھے ان کے باپ دادے کافر کھڑے ہیں، عیسائی لا سکتے ہیں، یہی خیال تھا نا، یہی ہم نے سوچا تھا۔ کسی نے کہا ملالہ وزیر اعظم بنے گی، بھائی کسی کے اندر کوئی جواب دینے کا حالات تھے نہیں تھے۔ اس 2 سال میں آپ کی اسلامی سیاست، آپ کے مذہبی سیاست، آپ کے مولانا فضل الرحمان کی سیاست نے وہ عروج پایا ہے کہ آج
پہلے پریشان ہے کہ ہم نے ریاست مدینہ کے نام پر جو عمران خان لائے ہیں اب تو یہ بھی نہیں چل سکتا، اس کو بھی مولانا چلنے نہیں دیتا۔ انشاءاللہ 50 سال تک میں گارنٹی دیتا ہوں اب ملالہ کا نام لینے والے ختم ہو گئے ہیں، اب کسی اور کے یاروں کے نام لینے والے نہیں رہیں گے۔ آنے والے دور میں آپ نے ہمت کی تو پاکستان کی سیاست آپ کے ہاتھ میں ہوگی۔ اگر آپ مذہبی طبقے نے ہمت نہیں کی اور پرانے طریقے کے مطابق اندھا دھند مہریں لگا کر پھر 5 سال گالیاں دینے کے راستے پہ چل پڑے، پھر بھی میں تمہیں کہتا ہوں آنے والی سیاست میں آپ کا مولوی، آپ کا شیخ الحدیث، آپ کا مفتی کا انشاءاللہ اتنا کردار ہوگا کہ اس سیاست کو کامیاب کرنا ناکام کرنا مولوی کے ہاتھ میں ہوگا۔ میں آخر میں پھر آپ سب کا شکریہ ادا کرتے ہوئے ایک جملے کے ساتھ بات ختم کرتا ہوں۔ ان سارے سلسلوں کا تعلق آخرت بنانے سے ہے۔ خبردار یہ نہ کہو کہ ڈاکٹر کیوں نہیں ہے یہ فیس لے لیں، انجینئر کیوں نہیں ہے، نہیں، یہ سارا نظام جو اصحاب صفہ سے چلا ہے آج تک یہ آخرت بنانے کے لیے ہیں۔ یہ تو پھٹے پرانے کپڑوں کے ساتھ ہے، یہ تو سوکھی ٹکڑے کھانے کے ساتھ ہے، یہ تو لسی اور جناب پانی کے ساتھ روٹی کھانے والے کے ساتھ ہے۔ ہمیں کبھی یہ نہ کہا جائے، یہ تانے نہ دیے جائیں۔ آپ اگر تانے سے ڈرتے ہو نا کہ لوگ کیا کہیں گے تو آپ کو سب سے بڑا تانا اسلام کا مل رہا ہے، تو اسلام کو چھوڑیں گے؟ آپ کو نماز کا تانا مل رہا ہے، آپ کو حج کا تانا مل رہا ہے۔ تانے دینے والوں نے نبی پاک کو بھی معاف نہیں کیا، ہمیں بھی معاف نہیں کریں گے، مگر ہمیں فخر ہے اپنے فقر پر اور اس فقر والے نظام پر چٹائیوں پر بیٹھ کر ہم بچوں کو انشاءاللہ دنیا کے ساتھ اصل آخرت سنوارنے کے راستے پہ چلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں آخر میں اسٹیج پر بیٹھے ہوئے تمام علماء کرام کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اس پروگرام کو انہوں نے رونق بخشا، یہ پروگرام ہماری عزت ہے، یہ ہمارا پروگرام ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ان سلسلوں کو مزید آگے بڑھائیں اور ایک وہ دن بھی ہم دیکھیں یہاں سے دور حدیث کے اور مفتی بننے کے سلسلے شروع ہوں اور ان کا ثواب آپ لوگوں کو ملے گا جو بنیاد میں آپ کھڑے تھے، بنیاد کے پتھر میں، بنیاد کے اینٹ میں اور بنیاد کی محبت میں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔